نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہماری سورہ عنکبوت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ قصص ہماری پچھلی دفعہ مکمل ہو گئی تھی. سورہ عنکبوت جو ہے مکی سورہ ہے. تقریباً 5 سال ہو چکے تھے اس کے آس پاس یہ سورہ نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھا اور مسلمانوں کے اوپر کافی ٹف سچویشنز آ چکی تھیں. ہم جانتے ہیں کہ شروع میں تو انہوں نے جب یہ بات ساری سامنے رکھی گئی کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو، اس تحریک کو اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن جب انہیں یہ چیز نظر آنے لگی کہ یہ چیز، یہ بات اتنی آگے بڑھ رہی ہے، مسلمان لوگ جو ہیں وہ اس دین کی طرف آ رہے ہیں، خاص کر جو ان کا غلاموں کا طبقہ تھا وہ جو تھا دین کی طرف آ رہا تھا. سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو. اس کا ذکر آیت نمبر 41 میں آئے گا انشاءاللہ، وہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. تو یہ جو ہے تحریک بڑھی اور زیادہ سے زیادہ جو غلام ہیں وہ لوگ دین قبول کر رہے ہیں، جیسے حضرت بلال تھے، حضرت یاسر تھے، جو ان کی وائف تھی حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں وہ تھے. تو یہ لوگ جو تھے یہ دین کے اندر بہت تیزی سے آ رہے تھے. پھر جو ان کا جوان طبقہ تھا وہ بھی دین کے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ اس دین کو قبول کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے. تو یہ چیز اب سچویشن کیونکہ ان کے سامنے سیریس ہونی شروع ہو گئی تھی، تو اب انہوں نے وہ والی اپنی ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ وہ سختیاں کرنا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، دائرہ تنگ کر دیا تھا. جیسے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے باقاعدہ مکے کی سڑکوں پہ جو ہے انہیں رسی ان کے گلے میں ڈال کے، کیونکہ وہ غلام تھے اور غلاموں کے تو وہاں پر کوئی رائٹس نہیں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اگر کہ کوئی اپنے غلام کو قتل کر دیتا تھا تو کوئی ان سے سوال جواب نہیں کرنے والا ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی کا کوئی اپنی بکری ہے، کوئی گائے ہیں، اس نے ذبح کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی تم نے کیوں کی. تم غلاموں کے ساتھ تو وہ والا حساب تھا، کوئی رائٹس نہیں تھے ان کے. تو حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ مکے کی پتھریلی سڑکوں کے اوپر گرمی میں ان کی گلی میں رسی ڈال کے انہیں گھسیٹا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں لے کر آئے، ایک اللہ کے ماننے والے کیوں بن گئے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت یاسر جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کی جو آم، بیوی تھیں حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، ان کو بھی بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر مظالم کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح ایک جو صحابی ہیں ان کا ذکر میں آج ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ اب جو آگے آنے والی آیات ہیں ہماری، خاص کر جو شروع کی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس حد تک جو اس وقت کے صحابی اور صحابیات تھے انہوں نے یہ مظالم سہے ہیں، برداشت کیے ہیں اور صبر کا مظاہرہ دکھایا ہے، اور جو ان کے درجات ہیں آج. تو اگر جو آپ ہم جانتے ہیں، جو حدیث میں سیرہ میں ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احادیث ہیں ان لوگوں کے بارے میں، تو ان لوگوں نے کس لیول کی آزمائشیں سہی تھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور ان کے بارے میں سرچ بھی کریں، آپ کو مل بھی جائیں گے ان کے اوپر بھی لیکچر. حضرت خباب ایک تھے صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو تھے لوہار تھے، اور وہ قریش کی جو آپ سمجھ لیں سورڈز وغیرہ بنانا اور جو بھی لوہے کا کام تھا وہ کیا کرتے تھے. اور وہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ ان کو باقاعدہ جو بھی ان کی جو اونر آپ سمجھ لیں تھی، جو اس نے اپنے گھر کے جو لڑکے تھے اور ان کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، تو جا کے پتہ کرو یہ بات. اور انہوں نے جا کے جب ان سے پوچھا کہ بھئی تم واقعی، تمہارے بارے میں ہم نے سنی ایک بات، ایسا ہو تو نہیں سکتا سچ، لیکن کیا تم نے جو ہے تم واقعی میں ایمان لے آئے ہو؟ تو انہوں نے
کہا کہ ہاں میں ایک اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں، تو انہوں نے ان کو بہت ہی بے دردی سے مارا، حتیٰ کہ جو لوہے کی وہاں پہ راڈز وغیرہ تھی جس سے وہ کام کرتے تھے، اس سے پکڑ کے مارا، اور حتیٰ کہ وہ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے خون نکل رہا تھا اور وہ سڑک پہ پڑے ہوئے تھے اس طرح سے۔ تو یہ والے اس لیول کے مظالم سہے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے گرم کر کے اور ان کے سر پہ پھیری جاتی تھی اور ان کے جسم پہ پھیری جاتی تھی۔ حتیٰ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت خباب کے بارے میں کہ ان کو کوئلے دہکائے گئے، جب وہ ان کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ دین چھوڑ دو اور انہوں نے نہیں چھوڑا، تو کوئلے دہکائے گئے اور ان کو کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر لیٹ جاؤ، اور ان کے باقاعدہ گوشت پگھل گیا ان کے جسم پہ سے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے بیٹے کہ وہ ایک اللہ پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ اس لیول کی جو ہے ان لوگوں کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک دفعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اوٹ میں، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حضرت خباب کے بارے میں جو صحابی ہیں وہ گئے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری مدد کریں، مطلب اتنی سخت، آپ سوچیں اس لیول کی سختی ان پر آ چکی تھی۔ اور جا کے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے تو آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کیسی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو بیٹا ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا، اور باقی جو اس کا آدھا جسم تھا اس کو تلوار سے دو ٹکڑے کیے گئے اس کے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لے کر آیا ہے۔ تو ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، بڑا بڑا سخت وقت دیکھا ہے۔ اور آپ میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ ان کی ایج کیا تھی؟ حضرت خباب جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، ان کی کیا ایج ہوگی؟ ایسے ہی گیس کریں، ایسے ہی رینڈم، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی وہ غلام تھے؟ نہیں، نہیں، 30 40 24 30 نہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 16 یا 18 سال کے تھے، ٹین ایجر، اتنے ینگ تھے اور اتنے ڈٹرمنٹ تھے جب وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اور ان لوگوں نے ایسی ایسی مشکلیں کاٹی ہیں اسلام کو اپنانے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اسی، آپ سمجھ لیں کانٹیکس کے اندر ان آیتوں کو جب آپ سنیں گے تو آج کا امپیکٹ آپ کے اوپر ڈفرینٹ ہوگا کہ ایسی ایسی آزمائش کاٹنے کے بعد، اور یہ تو ایک دو تین ایگزامپلز میں نے حضرت بلال کی آپ کو دی ہے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی آپ کو دی ہے، یا حضرت خباب کی دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی تھی آزمائشیں جو کہ جیسے حضرت بلال کو چھڑایا، پھر حضرت جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو آ کے پھر انہوں نے پیسے دے کے انہوں نے خرید لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح پھر حضرت خباب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے آ کے ان کو چھڑایا۔ تو یہ والے وقت دیکھ رکھیں، اور یہ صرف میں نے آپ کو 3 4 ایگزامپل دیے ہیں، اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپل ہے جس طرح کے مظالم قریش نے مسلمانوں کے اوپر کیے ہیں۔ تو یہ والی چیزوں کو، ان آزمائشوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر آج کی آیتیں سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اب آپ سوچیں کہ ان کی کس لیول کی آزمائش ہوئی ہے اور ہماری کیا آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہ کافی نہیں ہے۔ یہی والا مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہوا، سورہ توبہ میں بھی، کہ آزمایا جائے گا۔ ایسے صرف کہہ دینا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، ہمارا امتحان لیا جائے گا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ پہلے آپ شاید کبھی آپ لوگوں نے سنا ہو، جب پہلے کوئی کسی ہیلپر کو رکھا جاتا تھا، کسی میڈ کو گھر میں رکھا جاتا تھا، تو بڑے بوڑھے یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پہ وہ صفائی کرتی ہے تو وہاں پہ کوئی 10-50 کا نوٹ رکھ دو اور دیکھو کہ وہ قابل اعتبار ہے بھی یا نہیں، کہ وہ صفائی کرتی ہے تو وہ نوٹ موجود رہتا ہے یا وہ نوٹ غائب ہو جاتا ہے۔ انہیں بھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ادنا غلام ہیں۔ ہمارا صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہاں بس ہمیں فوراً جنت مل جائے، اس معاملے میں اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ ہمیں آزمایا جائے گا بیٹا، ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور چیک کیا جاتا ہے کہ ہم کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اس کے اوپر۔ بہت ہماری تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں، یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی آزمائشیں ہیں ہماری، ہے یا نہیں؟ یس میم۔ ہمیں تو بالکل بھی آپ سمجھ لیں ہمیں تو آزمایا ہی نہیں جاتا، اس سے کہیں زیادہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں ہم سے پہلے لوگوں پہ، اور ہم فوراً ہی ہار مان جاتے ہیں۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل میم۔ انفیکٹ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہ باقی تو بڑے سکون میں اور ہم لوگ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں ناہل، اور مجھے ذرا آپ لوگ یہ بتائیں کون کون سی آزمائشیں آتی ہیں؟ ٹیسٹ مشکل ہوتے ہیں، مارکس کم آ جاتے ہیں، یا ہوں، ماما باپ ڈانٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تو اللہ ہمیں نہیں آزماتا۔ ایگزیکٹلی، آپ ان کی آزمائشیں دیکھیں اور ہماری آزمائشیں دیکھیں۔ پیٹ خراب ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، یا کوئی اور بیماری آ گئی، یا چلو کسی بہت قریبی کا محبت کر جس سے آپ کرتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں مانتی ہوں ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم آگے سے کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمار جو تھے ان کے سامنے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جو نان مسلم تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو، ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری تو کچھ بھی آزمائش نہیں، ہمیں تو ویسے آزمایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ایسی آزمائشوں میں ڈالے جن پہ ہم پورے نہ اتر سکیں، لیکن یہ ہماری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے مارکس کم آ گئے، ایڈمیشن نہیں ملا کسی اچھی جگہ پہ، جو دل چاہ رہا تھا وہ کھا نہیں سکے، ہماری تو یہ والی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور ان کے اوپر بھی بشارت ہے، ہمیں بھی بشارت دی جاتی ہے۔ کسی کا بہت ہی قریبی کوئی محبت کرنے والا اگر چلا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کو، اگر وہ اس چیز پہ صبر کرے، اگر میں اس سے کوئی کسی شخص سے اس کی بہت پیاری چیز لے لوں اور اس پہ وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کو جنت کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے اوپر بھی بشارت دی جاتی ہے ہمیں، اور ان کی آزمائشیں دیکھیں تو ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیں کئی دفعہ آپ لوگ مجھے بتائیں، کبھی آپ کو پتا چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے تو کیا چیزیں آسان نہیں ہو جاتی؟ اگر آپ کو ایگزام پیپر میں پتا چل جائے کہ کیا آنے والا ہے تو پھر آسان نہیں ہو جائے گا ایگزام دینا؟ کیا خیال ہے؟ یس میم۔ آسان ہو۔ یس میم۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات یعنی کہ پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے ان چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔
ہوتا ہے وہ ٹائم ٹف، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ وقت آسان ہوتا ہے جب آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کے خود سے آزمائش مانگنی چاہیے، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جو پہلی آیت تھی آج جو ہم نے سورہ سٹارٹ کی، اس میں پہلی چیز کیا کہہ دی ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ہماری زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یقیناً وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے۔ یہ ایمان رکھیں اس بات کے اوپر، اس بات کو اپنے دل کے اوپر نہ لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ اگر کسی شخص کی بینائی چلی جاتی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے آگے زندگی میں کیا آسانی کر دی یا آخرت میں کیا آسانی کر دی۔ کسی کی بات کرنے کی قوت چلی جاتی ہے، کسی کی کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کا اپنا کوئی بہت ہی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی اس طرح، کوئی شوہر، کوئی بیوی، کوئی اولاد چلی جاتی ہے، ہم نہیں جانتے اس میں کیا خیر تھی، کیونکہ خیر تو تھی، ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے آزمایا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ رونا آتا ہے، رونا بالکل جائز ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جس پہ پکڑ ہو جائے، یا کوئی ایسا شک دل میں نہ ڈالا جائے۔ ایمان مضبوط رہے آپ کا کہ ہاں جو کچھ ہوا ہے وہ میرے رب کی طرف سے، اور اس میں خیر ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا خیر ہے، لیکن اس میں خیر ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، مطلب جو انہوں نے اگر یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا، وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، جو برے کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، ایک دن آئے گا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، اور یہ دعا کیا کریں کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ ہمیں وہ جو سب سے بڑی کیا ہے، سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہونی چاہیے جنت میں جانے کی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہونی چاہیے جنت میں جانے کی؟ میم جنت میں جانے کی تو ہے، لیکن سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے موٹیویشن یہ بندے میں ہوتی ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ شرمندہ نہ ہو، لائک وہ جو ذات جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے اس سے بڑی موٹیویشن اور انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایگزیکٹلی، یہ بہت اچھی بات آپ نے ماشاءاللہ کی کہ انسان کی یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑی موٹیویشن ہے، بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اوف، یس، بالکل صحیح کہا آپ۔ سوچے کہ جن کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جن کی محبت کے بارے میں، جن کے احسانات کے بارے میں، جن کی محبت، ان کی رحمت سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھ نہ سکیں، ان کا دیدار نہ ہو سکے، اس سے یہ سب سے بڑی موٹیویشن آئی تھنک ہونی چاہیے انسان کی کہ وہ آپ انہیں دیکھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ ہے جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے قیامت والے دن، تو آپ ہر شخص جو ہے جو ایماندار، جو صحیح ایمان والا ہوگا وہ سجدے میں گر جائے گا، لیکن جنہوں نے
دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، جو تکبر والے لوگ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ ان کے جسم مڑ ہی نہیں سکیں گے، وہ سجدہ انہیں یہ والی جو آنر ہے یہ انہیں دیا ہی نہیں جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکے. دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں. تو جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جا کر اپنی جان سے جہاد کرے، چاہے وہ اپنی مال سے جہاد کرے، چاہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہو. جب آپ اپنے آپ کو کسی قسم کی بھی، کسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کسی قسم کی بھی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں تو بیٹا آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، یہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس برائی سے روکنے کے لیے. لیکن اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو ہو رہا ہوتا ہے؟ کس کو فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہم لوگوں کو ہی ہو رہا ہوتا ہے، obvious سی بات ہے. ہم لوگوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے. دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی بینیفٹس ہیں. جب اللہ کا دین قائم ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں اس کے فائدے نظر آتے ہیں. لانگ ٹرم تو آپ بالکل ڈیفینیٹلی ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ہے ہی. جب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتے ہیں تو ثواب تو رکھ ہی دیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، کیونکہ دیکھیں جو چیزیں نقصان دہ ہیں جن سے ہمیں روک دیا گیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں، ان کا ہمیں ہی فائدہ ہے دنیا میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور ان کی شان ہے یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو ان سے روک لیتے ہیں تو ایک تو دنیاوی فائدہ تو ہمیں مل ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے کے ہمیں جنت بھی عطا کر دیتے. تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے کسی بھی نیک عمل کا، نہ ہی ہماری قربانیاں پہنچتی ہیں، نہ ہی ہماری نمازیں ان تک پہنچتی، نہ ہی ہماری زکوٰۃ، نہ ہمارا بھوکا رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری چیزیں ہمارے بینیفٹ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کا ثواب بھی ہمیں ہی دے دیا. اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے. یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے وہ پوری اس دنیا کو ختم کر کے ایک اور دنیا بسا دیں اور وہاں پہ لوگ آ جائیں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، وہ بے نیاز ہے ہم سے. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. انہوں نے رسول بھیج کے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں. یہ ان کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. یہ قرآن ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں کہ کون سی چیزوں سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، کیا چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ہیں اس دنیا میں اور آخرت کے لیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. آگے چلتے ہیں. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به. اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، بہترین سلوک کا. اور اگر وہ تم پہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں ایسے لوگ تھے جن کے بیٹے اسلام لے آئے تھے اور ماں باپ مشرک تھے، تو وہ ان کو فورس کرتے تھے کہ وہ اس دین سے ہٹ جائیں.
اپنے آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور کر دیں، اس دین کی پیروی نہ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، لیکن قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جانا۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے بیٹے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے والدین کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شرک یا اس کے بارے میں بھی جب بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہوں میں۔ تو آپ نے کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دین کو فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کی سپورٹ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، اس حالت میں بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، زبان نہیں چلانی ہے، اف نہیں کہنا ہے۔ ہاں، دین کے معاملات میں قرآن اور سنت کو ہی ترجیح دی جائے گی، اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اپنی شرک کی بات ہو رہی ہے اگلی لائن میں، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو مطلب اس چیز کو نہیں ماننا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اگر وہ ایسی چیز کے بارے میں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شرک کے معاملے میں، یا نماز نہیں پڑھنے دے رہے، حجاب نہیں کرنے دے رہے، حرام روزی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حلال روزی کمانے کے بارے میں نہیں سوچے کہ بھئی حلال روزی میں کم پیسے آئیں گے، اگر آپ کسی اور بینک کی نوکری کر رہے ہیں یا کوئی ایسی نوکری کر رہے ہیں جہاں پہ حرام کا مال ملوث ہے، وہاں پہ زیادہ پیسے آ رہے ہیں اور آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ وہ کریں، تو نہیں، آپ کم آدھی روٹی پہ گزارا کر لیں گے، بہتر اس سے کہ آپ حرام کمائیں۔ تو ایسی چیز کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں لازماً داخل کریں گے صالحین میں۔ جو اس وقت لوگ اپنی قربانیاں دے رہے تھے، اپنے والدین کو چھوڑ رہے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ رہے تھے، یا مظالم برداشت کر رہے تھے اپنے جو ان کے مالک تھے، ان کے جن کے جو غلام لوگ تھے ان کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا تھا وہ برداشت کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اس چیز سے نوازا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً داخل کریں گے صالحین میں۔ تو ان کو صحبت کن کی ملی؟ حضرت ابوبکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی صحبت انہیں ملی، تو صالحین میں تو انہیں دنیا میں بھی داخل کیا گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایسا ہی ثواب تھا۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں ایذا پہنچائی جاتی ہے، مطلب کوئی تکلیف جب آ جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں، کہ انہیں لگتا ہے وہ یہ تو ہمارے پہ بہت بڑا عذاب آ گیا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ایمان لے آئے، اب تو جو مرضی کر لو، اب ایمان نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی مظالم ڈھالو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک کمزوری ہوتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت آئی تھی جس میں لوگوں نے کہا کہ جو اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر تو ہماری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، پھر تو ہمیں اپنی زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعلم بما في صدور العالمين۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں مضمر ہے، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ بڑا ہی وہ ایک اور ان کی طرف پیترا یہ تھا کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا، یہ جو سردار وغیرہ تھے یا جو بزرگ وغیرہ تھے اور خود جو تھے شرک کر رہے تھے، کہ تم فکر نہیں کرو، تم ان کی پیروی نہ کرو، ہماری دیکھو اتنی عمر گزر گئی ہے، ہم ابھی تک ان دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، تو تم ہماری زندگیاں بھی دیکھ لو کیسی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہیں، تو تم ہماری پیروی ہی کرو، کوئی دین وین اسلام وہ کو چھوڑ دو، اور آخرت میں اگر کوئی ایسی بات ہوئی نا تو ہم سنبھال لیں گے۔ وہ یہاں تک کلیم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہم آخرت میں تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس نے کیا ہوگا، یہ بارہا ہم قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں، جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھا رہا ہوگا۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آیات ہیں بیٹے۔ ہمارے آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو جب آپ دین فالو کرنے لگتے ہیں نا، تو ان مختلف کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی ایسی باتیں سننے کے لیے مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کی جو تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے، یا اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہو تو ہمارا کیا ریاکشن ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں سمجھا رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی جو ان کو وہاں پر لوگوں کو ہٹانے کی دین سے بات کر رہے تھے اور کہتے کہ اچھا ہم اٹھا لیں گے، تو ان کو جو ورغلانے کا بوجھ ہے، وہ جو گناہ وہ لے رہے تھے اس کا بوجھ بھی وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو البتہ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور ان سے لازماً باس پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑ رہے تھے کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، ہم بخشوا دیں گے، تم فکر نہیں کرو، بس تم یہ دین چھوڑ دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ورگلانہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ان سے پھر یہ جو جھوٹ وہ گھڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر دگنا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ابھی سوری، ہم نے جو 13 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں کچھ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ لیسنز ہیں۔ میں جب یہ لیسن اپنا پریپیئر کر رہی تھی تو مجھے ایک ویب سائٹ کے اوپر ہی کچھ لیسنز ملے جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اور مجھے بہت اچھے لگے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے اپنی تھاٹس اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، ڈفرینٹ لیکچرز جو انہوں نے سنے، کہ جو ہمارے لیے لیسنز ہیں، ہم کتنی بار جو ہے ہمارے اوپر یہ ٹائم آتا ہے، ہم کتنی بار آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور مایوسی، اداسی اور شکوک، یعنی کہ جو شک ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ڈاؤٹس آتے ہیں، ان میں مبتلا ہوتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں ان آیات میں، آپ سوچیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ جو پہلی آیت ہے، ہمارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں، کبھی اداس ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں ڈاؤٹس آتے ہیں، لیکن ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، جو ہم نے پہلی بات کی ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ ہماری آزمائشیں اس لیے کی جائیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے دین کے سچے لوگ معلوم ہو جائیں، کون واقعی ہی حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ان کے غلام ہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے دین کے لیے جھوٹے، فریب کار اور منافق ہیں، اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔
یعنی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چلے کہ کون اصل میں واقعی مخلص ہیں اس دین کے ساتھ، واقعی ایمان والے، واقعی مومن ہیں، اور کون ہیں جو کہ بس اوپر کی باتیں کر رہے ہیں یا پھر کٹر واقعی شرک کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ برے لوگ کیوں جیت رہے ہیں، ان کو ان کے جرائم کی، جو برے کام یہ کریں، کا بدلہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اللہ ہمیں یہ بتا کر تسلی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ برے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف کبھی نہیں جیت سکتے، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ یہ آخرت میں بھی جیت جائیں، حتیٰ کہ دنیا میں بھی کئی لوگوں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ جو پچھلی قوموں کا جو ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ تو پوری قومیں ختم کر دی گئیں، لیکن آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے انہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن آنے والا ہے، یہ طے ہو چکی ہے بات، وہ دن آئے گا، آ کر رہے گا، وہ ہماری فریادیں اور التجائیں سنتے ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو جانتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو مظالم فلسطین میں یا روہنگیا میں یا کشمیر میں یا جہاں کہیں بھی مسلمان سفر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایک مسلمان دنیاوی حالات، جس طرف دنیا کے حالات اس وقت جا رہے ہیں، جتنی تیزی سے بے حیائی اور زناکاری اور مختلف قسم کی برائیاں پھیل رہی ہیں، تب بھی تو ایک اچھے مسلمان کا سینہ بھیجتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کو نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مومنوں کو کتنی تکلیف اور غم میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو جد و جہد کر رہا ہے صرف اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی راضی کرنے کے لیے کچھ کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، دن کے آخر میں اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو ہماری دعائیں، ہماری آنسوؤں، ہمارے وقت کی یا اس کے لیے جو کچھ بھی ہم قربان کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں، چاہے ہم کریں یا نہ کریں، وہ بے نیاز ہیں، وہ مالک ہیں اور ہم غلام ہیں۔ اور جو لاسٹ بات ہم نے پڑھی، یہ بڑے امپورٹنٹ لیسنز ہیں بیٹا ہمارے لیے۔ اپنے مالک کو خوش کرنے کی ہماری جد و جہد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جن سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہمارے رستے میں آ جائیں، خاص طور پر ہمارے والدین، چاہے وہ والدین ہوں بیٹے، کئی دفعہ اولاد آ جاتی ہے، کبھی آپ کے اسپاؤس، آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کے رستے میں آ جاتی ہے، کبھی آپ کے فرینڈز آپ کے رستے میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، جو والدین کی خاص کر والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن جب بات اللہ کی نافرمانی کی ہو تو ہم ان کی ہرگز اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے والدین ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے یا حجاب پہننے، حلال کمانے یا اسلامی علم حاصل کرنے سے روکتے ہیں، کئی دفعہ وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرو، آپ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو ہم ان کی بات نہیں سن سکتے، ہم احترام کے ساتھ ان کی نافرمانی کریں گے۔ آپ نافرمانی کر رہے ہوں گے لیکن احترام کا ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ ہم خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے اس کی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے۔ والدین مخلوق ہیں، یا کوئی بھی اور ہو، وہ مخلوق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب کو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب آگے جو آیات ہیں اس میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہم یہ جیسے کہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان کے اوپر بہت زیادہ مظالم تھے، ان کا دائرہ تنگ کیا جا رہا تھا، تو یہ آیات ان کو سنائی جا رہی ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں
اور جو رسول آئے ہیں ان کا بھی لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں کے اوپر بھی مظالم آئے، لیکن اینڈ رزلٹ وہی نکلا کہ جو ایمان والے تھے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، انہیں بچا لیا، اور جو نافرمان تھے، جو نہیں بات مان رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے مابین، ان کے درمیان 50 برس کم 1000، یعنی کہ تقریباً 950 ایئرس، 950 ایئرس، 1000 برس، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ تو ہم نے بچا لیا اس نوح کو اور کشتی والوں کو، یعنی کہ جو اس میں سوار تھے ایمان والے، اور جو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ بھی آیا تھا کہ جانوروں کے بھی جوڑے انہوں نے رکھے تھے، اور اسے بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا۔ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو محض بت ہے، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له إليه ترجعون۔ بس تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اور اگر تم جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے۔ مطلب تم سے پہلے ابراہیم نے بھی کہ قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، نوح کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے نا؟ اگر آپ کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کو بنانا زیادہ مشکل ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلی دفعہ بھی ان کے اوپر آسان تھا، یہ دوبارہ پیدا کرنا بھی ان کے لیے آسان ہے۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دوسری بار، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں اگین، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ساری ہمارے چاروں طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایون جو فصل وغیرہ ہے، ایک بیج جاتا ہے، اللہ اس کو کون ہے جو کہ زمین کو پھاڑ کے اس بیج کو نکالتا ہے اور ایک وہ فصل تیار کرتا ہے یا وہ درخت بنتے ہیں، اور پھر اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پھلوں سے مزید بیج نکلتے ہیں اور مزید چیزیں دوبارہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ زمین میں بھی یہ تخلیق دوبارہ دوبارہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔
وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کریٹر ہے، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ ان آیات کے بارے میں بیٹا ہم پہلے بات کر چکے ہیں، میں اس لیے یہ سیدھا پڑھ رہی ہوں اور پھر ہم آگے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور ہم اس کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم۔ الحمدللہ۔ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اب دوبارہ سے وہیں سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو ان کی قوم کا آگے سے کیا رسپانس تھا؟ تو کوئی جواب نہیں تھا اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ تو اللہ نے اسے نجات دی آگ سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پورا واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، جن کی تم پیروی کر رہے ہو، جو پوج رہے ہو انہیں، یہ تو تمہارے آپس کا، تم نے جو ایک آپس کی محبت کی وجہ ہے جو تمہاری دنیاوی زندگی کی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ہم ایک دوسرے کی محبت میں غلط چیزوں کی پیروی کرتے ہیں؟ غلط چیزوں کو فالو کرتے میں بھی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اور جو ہمارے والدین اور ہمارے بڑوں کی طرف سے جو رسومات جیسے آج کل آ رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس سے کمپیئر کر کے ہم کہتے نہیں ہم لوگوں نے تو مہندی کرنی، ہم لوگوں نے دکانیں وغیرہ کرنے کیونکہ ہمیں پیرنٹس کو اچھا نہیں لگے، کزنس کو نہیں اچھا لگے، تو اسی طرح بتوں کی پوجا بھی شاید۔ ایگزیکٹلی۔ کئی دفعہ جماعتی زندگی، کئی دفعہ دینی جماعتیں بھی جب بن جاتی ہیں، اور ایون جو آپ نے بھی اگزامپل دی، ہم بہت ساری غلط چیزوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے کسی پیارے نے سٹارٹ کی ہوتی ہیں، یا کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی دوست ناراض نہ ہو جائے، تو کئی دفعہ ہم محبت میں چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے بھی ایک جماعت بنا لی تھی، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی، اور انہوں نے اکٹھے مل کے پوجنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا محبت میں آ کر وہ کام کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو؟ احترام سے نافرمانی کرنی چاہیے۔ احترام سے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ دیکھیں بیٹے، کسی ایک پوائنٹ پہ تو ختم کرنی پڑیں گی نا ان چیزوں کو۔ آپ اچھے طریقے سے اپنی بات سامنے رکھیں گے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دیں اور وہ لوگ فوراً ہی ان کا دل مائل ہو جائے، تو اس سے بہتر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔
لیکن اگر یہ آزمائش آ ہی جائے کہ آگے سے آپ کو ریزسٹنس مل رہی ہے یا اگلا بندہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بیٹا یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے ابھی آپ اتنی پاور میں نہیں ہیں کہ آپ یہ چیز کر سکیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام، وہ پوزیشن دیں گے اپنے گھر کے اندر کہ آپ کی سے ہوگی۔ دیکھیے میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جب بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، although میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت آسان کر کے بات کروں، لیکن کئی کانسیپٹس مجھے خود محسوس ہوتے ہیں کہ آپ لوگ شاید کیونکہ جو لوگ چھوٹے ہیں ابھی اور ابھی اپنی فیملی میں اس طرح سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں یا ظاہر سی بات ہے ایج میں باقیوں سے چھوٹے، تو وہ اس طرح سے سٹینڈ نہیں لے سکتے، لیکن صحیح اور حق بات آپ سامنے ضرور رکھیں۔ اب آگے اگر وہ چیز نہیں اپلائی ہوتی تو آپ صبر کریں، لیکن یہ یاد رکھیں بات بیٹا کہ کل کو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی، آپ لوگوں کے بچے ہوں گے، جس پوزیشن پہ آپ ہوں گے، آپ کا کام ہوگا کہ وہ چیز کم سے کم اپنے بچوں کی حد تک تو وہ چیز آپ نے اپلائی کروانی ہے۔ آپ میں سے کس کس کو یاد ہے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جب حضرت سلیمان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور ان کے جو ہم نے کچھ اوصاف پڑھے تھے، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اچھا جی یہ تو حکمرانوں کی بات ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، میں نے یہ سوال کیا تھا، لیکن پھر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے، یاد آ رہی ہے؟ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہوگا۔ ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کے لیے ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے، اولاد کے لیے، اس کے گھر میں جو بھی محرم رشتے رہ رہے ہیں ان کے لیے ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بچوں کی تربیت، ایسی جنریشن اٹھانی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرے۔ ابھی بھی آپ صحیح طریقے سے اپنی بات آگے رکھیں اور انشاءاللہ سوری انشاءاللہ آپ لوگ دلیل سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا دل پلٹ جائے، وہ آگے اس چیز کو کوئی غلط رسومات گھر میں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں، لیکن اگر کسی کی بات نہیں بھی مانی جاتی تب بھی صحیح بات آگے رکھنی ہے، اور پھر اگر کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے مطابق تو پھر آپ صبر کریں اور انتظار کریں اس وقت کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، یہ نہیں کرنا کہ اچھا جو یہ تو ہوتی آ رہی تھی، میں نے تو کہا بھی تھا یہ غلط ہے لیکن کسی نے میری بات ہی نہیں سنی، تو چلو اب ہماری شادی ہوگی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، یا ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی اٹھائیں گے۔ ایسے نہیں سوچنا ہے، پھر آپ نے اس وقت کا انتظار کرنا ہے صبر کے ساتھ جب آپ کے پاس یہ پاور ہوگی، جب آپ ایک نسل کو اٹھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپس کی محبت میں آ کے انسان کئی دفعہ غلط روش اختیار کر لیتے ہیں اور کو پھر جاری رکھتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بریک کرنی ہے چیز۔ آگے چلتے ہیں۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ اس وقت تو ان لوگوں نے شرک کیا ایک دوسرے کی محبت میں آ کے، لیکن قیامت کے دن وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور اس دن وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط اس ابراہیم پر ایمان لایا، حضرت لوط جو تھے ان کے رشتہ دار تھے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اب جب لوگوں نے بات نہیں مانی، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا، تو
اور حضرت لوط جو تھے وہ ان کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، مطلب وہ انہوں نے وہاں وہ جگہ چھوڑ دی۔ یقیناً وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کے بارے میں کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ ان کو کوئی عذاب آیا یا انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ واللہ عالم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في الذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو اس چیز کا اجر کیا ملا ہے کہ انہوں نے حق بات سامنے رکھی، ان کی لوگوں نے انکار کیا، انہیں ختم کرنے کی بھی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، انہیں چھوڑ کے وہ وہاں سے آ گئے۔ اب ان کو انعام کیا ملا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ بے نیاز ضرور ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان بہت ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، انہیں پھر اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق دیے، پھر حضرت یعقوب ان کے پوتے دیے، اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی پہ تمام انبیاء آئے ہیں۔ جتنے بھی نبی اس کے بعد آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ تمام حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب۔ جو آخری نبی بھی آئے ہیں وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب، ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ تو اگر آج آپ سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ حق بات آگے رکھتے ہیں، اگر نہیں بھی مانی جاتی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد ایسی دی جنہوں نے دین کو قائم کیا، آخری نبی ان کی نسل میں سے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا، نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اگر آج آپ کی بات نہیں بھی مانی جا رہی ہے، اول تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، اللہ کرے کہ یہ چینج آ جائے، لیکن اگر نہیں بھی آتا تو صبر کریں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ آپ دین قائم کرنے کا وہ موقع فراہم ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسے بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان میں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ ہم جانتے ہیں حضرت قوم کی لوط نے کیا بے حیائی کی تھی۔ ہوموسیکچویلٹی جو کہ آج کل بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو جس حد تک ہو سکے روکیں، جتنی بھی استطاعت ہو اس کو روکیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لوط نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس بات سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے بیٹے؟ یہ بات قرآن میں مینشن کی گئی ہے کہ حضرت لوط نے کہا کہ تم سے پہلے یہ کام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس سے میم کیا اس پہ آپ نے بتایا تھا کہ نیچر ہے، ورنہ اگر یہ نیچر میں ہوتا تو پہلے بھی لوگ کر لیتے۔ ایگزیکٹلی جو بھی تمام ایک انسان حضرت آدم ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے، جو بھی چیزیں تھیں، جو ان کی ضروریات تھیں وہ دنیا میں موجود تھیں، جو بھی ان کی خواہشات تھیں، جسمانی تھیں یا بھوک تھی، ہر طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ان تمام چیزوں کا سامان حلال طریقے سے موجود تھا۔ یہ جو سینچریز کے بعد حضرت لوط کی قوم نے ایک عمل کرنا شروع کیا ہے، اس کا ایکچوئل یہ چیز مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیونکہ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو فطری ہے، یہ تو نیچر میں ہے، یہ تو ہماری فطرت مانگتی ہے۔ اگر یہ فطرت میں ہوتا تو یہ پہلے انسان بھی کر رہے ہوتے، یہ کوئی نئے انسان تو نہیں بنے کہ ان کی فطرت میں کوئی اور چیز رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ فطرت نہیں ہے، یہ انسان نے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے، اپنے آپ کو بے حیائی سے ایکسپوز کیا ہے، یا کسی ایسی چیز سے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، ایسے کسی گناہ میں ملوث ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت زنی کے لیے اور فطری رستہ منقطع یعنی کہ چھوڑ دیتے ہو کرتے ہو، اور یہ مذموم فعل تم اپنے مجلسوں کے اندر کرتے ہو، یعنی کہ تم کھلے عام اپنی پارٹیز میں اپنے مجلسوں میں یہ عمل کر رہے ہوتے ہو. تو اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا، لاجیکل آنسر تو وہ دے نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، اس کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تم لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور جگہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی قوم نے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ لوگ بہت پاک باز ہیں، انہیں باہر نکالو اپنی اس میں سے، اس جگہ سے. قال رب انصرني على القوم المفسدين. اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف، یعنی کہ جو فساد کرنے والے ہیں، جو برائی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، ایسی قوم سے مجھے نجات دے دیں. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، جو دو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس کس چیز کی بشارت لے کے آئے تھے، یاد ہے کسی کو ویسے؟ بیٹے کی. حضرت اسحاق کی، اور پھر پوتے حضرت یعقوب کی بھی بشارت انہیں دی گئی تھی. اور جب ہمارے فرستادے جو فرشتے تھے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً اس کے باسی بڑے یعنی کہ وہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. یعنی کہ ان کو بشارت بھی دی اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی اور پوتے کی، اور ہم دوسری جگہ جا کے اس جو بستی ہے وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراہیم نے کہا کہ اس میں لوط بھی تو ہے، انہیں پتا تھا جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ حضرت لوط کو بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کون کون اس میں ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. اچھا بیٹے، ہم آیا نمبر 33 پہ ہیں، ہماری 7 آیتیں اور رہ گئی ہیں، اس پہ بھی یہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا، تو اس لیے میں کنٹینیو کر رہی ہوں. انشاءاللہ جب ہم اپلوڈ کر دیں گے تو اگر کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں، بعد میں آن لائن دیکھ لیں، اور اگر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا، کیونکہ ان کا دل تنگ کیوں ہوا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پتا تھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ کس طرح کی ہے، تو وہ ان کو دیکھ کے پھر پریشان ہوئے اس وجہ سے کہ میرے گھر مہمان میں آئے ہیں، اور کیونکہ وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ یہ پریشان ہوئے کہ یہ دو خوبصورت لڑکے ہمارے گھر مہمان کے طور پہ آئے ہیں، تو اب یہ لوگ آ کے میرے مہمانوں کی جو ہے وہ اس طرح سے بے عزتی کریں گے. اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت پریشان اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں اور نہ آپ رنجیدہ ہوں. انہوں نے فوراً جو فرشتے انہوں نے تسلی دی انہیں. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے بسبب اس فسق اور فجر کے جو جن برے کام ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيِّنَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. مطلب وہاں پہ ہم یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ بستیاں دیکھو، جو تم سفر کرتے ہو تو تمہارے راستے میں یہ بستیاں آتی ہیں، تم دیکھو نشانی کے طور پہ. تو وہاں پہ کچھ نشانی کے طور پہ جو ان کے کھنڈرات رہ گئے ہوں گے بس چھوڑ دیا ہوگا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ انہیں آ پکڑا زلزلے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے ہوئے، الٹے پڑے رہ گئے. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن، مطلب جہاں جو رستے میں جو ان کے کھنڈرات وغیرہ تھے، اور شیطان نے مزین کر دی تھی ان کے لیے ان کے برے اعمال کو. انہیں لگتا تھا کہ بڑے خوشحال ہیں، بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب خوش منگل ہے. اور شیطان نے روک دیا تھا انہیں سیدھے رستے سے، حالانکہ وہ بہت سمجھ بوجھ والے تھے، عقل مند لوگ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ مینشن کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے. اور بیٹے آج کی جو بہترین اگزامپل ہے سمجھ بوجھ رکھنے والوں میں، یہ آج کل کے سائنٹسٹ ہیں. نئے نئے ستارے دریافت ہو رہے ہیں، نئی نئی گیلیکسیز، بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے یہ سب دیکھ رہے ہیں. ہر چھوٹے سے چھوٹی مائکروسکوپک چیز یہ دنیا میں زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بایولوجی والوں کو دیکھ لو، انسان کی زندگی یا ارد گرد کی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں کیسی کیسی چیزیں یہ ڈسکور کر رہے ہیں. فزکس میں کیسے کیسے لاز یہ سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کیا کیا مائکروسکوپک چیزوں مشینز انہوں نے بنا لی ہیں جن سے یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق دیکھ لیتے ہیں، یا یہ بڑے سے بڑا سیارہ ستارہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن انہیں اللہ نظر نہیں آتا، ایمان نہیں لا پاتے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے ان کے برے اعمال، یا شیطان نے روک دیا ہے انہیں سیدھے رستے سے، یا ان کا اپنا نفس ایسا ہے کہ یہ کیا کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں اس کائنات میں. ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ انہیں دکھا دیا ہے اس کائنات کے اندر، لیکن اتنی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود انہیں اللہ نظر نہیں آتا، ایمان کی طرف نہیں آتے. آگے چلتے ہیں. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے قارون اور فرعون اور حمان کو بھی، اور ان کے پاس آئے تھے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر. ہم پڑھ کے آ چکے ہیں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ کی نشانیوں کے بارے میں. تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا. ہم جانتے ہیں جو ڈائیلاگ تھے فرعون کے، لیکن وہ ہمارے پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ان کا کیا اشر ہوا. وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. چنانچہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، تو ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی. یہ جو ہوا کا عذاب تھا یہ قوم لوط اور عاد کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتوں تک ان کے اوپر مسلسل عذاب آیا ہے.
ختم ہو گئے نستو، اور پھر پتھر بھی تھے اس میں جو ان کو لگتے تھے، تو بالکل ہی ختم کر دی گئی وہ قوم۔ تو ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سمود کی جو قوم تھی اور جو مدین والے تھے ان کے ساتھ جو چنگھاڑ کا واقعہ ہوا، اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ ہم ابھی پچھلی سورہ قصص میں پڑھ کے آئے ہیں کہ قارون کو جو تھا اس کے خزانے سمیت دھسا دیا گیا تھا زمین میں۔ ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہم جانتے ہیں حضرت نوح کی قوم کو غرق کر دیا گیا پانی کے میں، فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو جو ایک اور لیسن ہمیں اس چیز میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ، نیک لوگوں کو کس طرح آزمایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، ان کی قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کو بچاتے اور کافروں کو ہمیشہ ہلاک کر دیتے۔ جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاد، سمود، قارون، فرعون اور حمان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج کا ہمارا لیسن یہی تک۔ آج کے جو ہمارے کی ایکشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں ایسے یہ کہیں گے کہ ایمان لیا، ان کو یہ بات مان لی جائے گی، کیا یہ جنت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ تو ہمارا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان آسان ہو جاتا ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ امتحان میں کیا آئے گا، جو کہ ہمیں سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے ثمرات کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ تو جو سچویشن آج جیسے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ جیسے جیسے صحابیات کے اوپر اور جو صحابہ تھے ان کے اوپر جس طرح کی آزمائشیں آئی ہیں، اور ہم نے بہت کم لوگوں کا ذکر کیا، بہت بہت بری واقعات ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، سیرہ میں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، بارہا قرآن میں حکم دیا ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں قرآن اور سنت کو ہی ترجیح دی جائے گی، ان سے اوپر کوئی نہیں آئے گا۔ اور جو کچھ اہم سبق ہمیں اس میں ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ برے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ بے نیاز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مالک ہیں، اور ہم ابھی بھی ان کے غلام ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کے غلام رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ ہائیسٹ سٹیٹس ہے، جیسے کوئی کنگ، بادشاہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنا عبد کہہ دیں۔ یہ ان کا غلام ہونا ایک بہترین مقام ہے کسی انسان کے لیے۔ اور کیونکہ ہم خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ماں باپ سے محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان سے حسن سلوک کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ دین کے معاملے میں اول حکم اللہ کا اور ان کے رسول کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کو بچاتے ہیں اور کافروں کو ہمیشہ ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو جیت جو ہے وہ دین کی ہی ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔